حدیث نمبر 249 ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، اس کی اچھی نیت ہو اور وہ اچھی نیت کے ساتھ بات کو آگے پہنچا دے اور وہ اچھی بات کہے۔ ذرا غور کیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کرانے کے لیے پہنچے تو وہ جو بات کہے اچھی نیت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اچھے ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو اسے جھوٹا گمان نہ کرنا۔ شریعت مطہرہ کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں رخصت ہے، وہ ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو اسے جھوٹ کہتے ہیں، جو خلاف واقعہ ہو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اب 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اب دونوں میں جھگڑا ہے، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، ایک دوسرے سے میل جول پسند نہیں کرتے۔ اب یہ شخص آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم اس سے دور بھاگتے ہو، وہ تو تم سے ملنا چاہتا ہے، تم اس کی غیبت کرتے ہو، وہ تمہاری تعریف کرتا ہے، تم اس سے دور بھاگ رہے ہو، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، تمہاری خیر خواہی کرتا ہے، تمہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ جب وہ انسان سنے گا میں جس سے نفرت کر رہا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جس کی برائی کر رہا ہوں وہ میری تعریف کر رہا ہے، پھر ہوگا کیا کہ دونوں کی دنیا ختم ہوں گی، نفرت جو ہے محبت میں بدل جائے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو صلح کرانے کے لیے 2 مسلمان کے درمیان جائے تو جھوٹا نہ کہنا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ملے گا، اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ اور دوسرا مقام کیا ہے، جب مسلمان جہاد کے لیے گئے ہوئے ہوں اور کفار و مشرکین جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہوں، ساز و سامان بھی بہت ہو، قوت بھی بہت ہو، اور مسلمان ان کے مقابلے میں کمزور ہو، ساز و سامان بھی نہ ہو، تو پھر مسلمان کہہ سکتے ہیں، اب یہاں شریعت نے دی ہے اجازت، وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بڑا ساز و سامان ہے، ہم تمہیں تہس نیس کر کے رکھ دیں گے، ہم تمہیں صفا ہاتھی سے مٹا دیں گے۔ تو پھر مسلمان کے یہ بات کہنا بھی شرعاً جائز ہے۔ تیسرا مقام وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جو محبت الفت ہوتی ہے اور بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگرچہ خلاف واقع بات کہہ رہا ہے، اس کے دل میں اتنی محبت نہ ہو لیکن پھر بھی کہہ دے تو اس کے لیے کہنا جائز۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں شریعت نے دی ہے اجازت۔ اب دیکھیے، ایک ہے جھوٹ، ایک ہے توریہ، دونوں میں فرق ہے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ آسان و سادے لفظوں میں سمجھا دوں، ایک لفظ کے 2 معنی ہو اور بولنے والے کی مراد دور والا معنی ہو اور سننے والے کی مراد قریب والا معنی ہو۔ اس کی مثال کے طور پر آپ جائیں اور کہیں کھانا کھا لیجئے، آپ کہیں میں نے کھانا کھا لیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کھایا ہے، اس کی مراد ہو رہی ہے کہ میں نے پہلے ہی کھا لیا، کل ہی کھا لیا، اس سے پہلے کھا لیا، تو یہ مراد ہوتی ہے۔ ایک ہے کلام میں تعریض کرنا، کلام میں تعریض کرنا، ایک معنی آپ مراد لے رہے ہیں، قریب والا وہ بعید والا لے رہا ہے۔ اسی مثالیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہیں، اسے کہتے ہیں کلام میں تعریض ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دیجیے سواری کے لیے تاکہ میں سوار ہو کر اپنی منزل پہ چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ کیا فرمایا؟ اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا
عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دے گا، مجھے منزل میں پہنچنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا ہر اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ حضور کیا کہنا چاہ رہے تھے اور وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ اسی طرح ایک مثال اور، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، اور آنے کے بعد اس نے بارگاہ رسالت دعا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، اللہ مجھے جنت میں داخلہ کر دے، مجھے جنت مل جائے۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کیا فرمایا؟ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ یہ سن کے افسردہ ہو گئی، اس کا چہرہ جو پہلے خوشی سے کھلکھلا رہا تھا اب مرجھا گیا۔ حضور نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا جنت میں جاؤ گی، کوئی جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہی ہوگا۔ اب دیکھیے کلام میں کیسی تعریف کی، وہ کیا سمجھ رہی تھی، حضور کیا فرما رہے تھے۔ آخری میں بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک عورت حضور کے بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے شوہر جو ہے نا بلا رہے ہیں، آپ کو میرے شوہر بلا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی تو نہیں ہے؟ وہی ہے نا تیرا شوہر جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے شوہر کی آنکھوں میں کوئی سفیدی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ بولیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو عذر شریعت میں بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ جھوٹ بولنا بولیے شرعن جائز نہیں ہے، اور جھوٹ تو اس قدر عام ہو گیا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ مال بیچنے کے لیے یا ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں یہ بات ملتی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے مال میں کمی آتی ہے، اس کے مال میں کمی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، آمین۔